63 سالہ اینڈریاس گروبر اپنی وائف سیزیلیا گروبر کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا اور گھر پر اینڈریاس اور سیزیلیا کی بیٹی وکٹوریا گیبرائیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ اینڈریاس اور سیزیلیا کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن جب اینڈریاس اور سیزیلیا گھر لوٹے تو انہوں نے ایک بہت عجیب چیز دیکھی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کی طرف کسی انسان کے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ گھر کی طرف جانے کے تو فٹ پرنٹس تھے، لیکن گھر سے واپس آنے کے کوئی فٹ پرنٹس نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ان کے گھر کی طرف تو گیا ہے لیکن واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد اینڈریاس نے کیا کیا؟ آخر کون ان کے گھر گیا تھا؟ گھر میں موجود وکٹوریا اور اس کے 2 بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 1922 میں جرمنی کے بواریا ریجن میں ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا جس کا نام تھا ہنٹرکائفیک۔ یہ فارم ہاؤس اتنا الگ تھا کہ آس پاس کے گاؤں سے بھی کافی دور تھا۔ یہاں رہتی تھی گروبر فیملی میں 6 لوگ تھے۔ اینڈریاس گروبر، ان کی وائف سیزیلیا گروبر، ان کی ویڈوڈ بیٹی وکٹوریا گیبرائیل، وکٹوریا کے 2 بچے سیزیلیا جوزف۔ سیزیلیا 7 سال کی تھی اور جوزف 2 سال کا، اور نئی میڈ باؤم گارٹنر۔ ایک دن جب اینڈریاس گروبر اور سیزیلیا گروبر گھر لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت عجیب بات دیکھی۔ گھر کے باہر برف پر کسی انجان شخص کے فٹ پرنٹس بنے ہوئے تھے۔ فٹ پرنٹس جنگل کی طرف سے آتے ہوئے فارم ہاؤس تک نظر آتے تھے، لیکن واپس جانے والے فٹ پرنٹس موجود نہیں تھے، یعنی کوئی آدمی گھر کے اندر آیا تھا۔ لیکن جب اینڈریاس گروبر اور سیزیلیا گروبر گھر کے اندر گئے تو انہیں سب کچھ نارمل لگا، لیکن یہ بات اندر ہی اندر اینڈریاس کو پریشان کر رہی تھی کہ کوئی شخص گھر کی طرف آیا تھا لیکن پھر غائب ہو گیا تو گیا کہاں؟ کسی بھی نارمل فیملی کی طرح یہ فیملی اس بات کو بھول گئی اور اپنی روزمرہ زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن اچانک گھر کی چھت سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی چل رہا ہو، جیسے کوئی وہاں رہتا ہو۔ اینڈریاس نے چیک بھی کیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ کچھ دن بعد گھر کی ایک چابی بھی غائب ہو گئی، اور سب سے خوفناک بات، فیملی کی پرانی میڈ نے نوکری چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں بھوت یا کوئی عجیب چیز موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اسے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس وقت کسی نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا، لیکن بعد میں لوگوں کو لگا شاید اس نے کچھ ایسا محسوس کیا تھا جو باقی لوگ نہیں کر سکے۔ 31 مارچ سن 1922 کی رات، یہ وہ رات تھی جس نے ہنٹرکائفیک کو ہمیشہ کے لیے ہسٹری میں لکھ دیا۔ اس رات باندھ سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آواز فیملی ممبرز کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ سب سے پہلے اینڈریاس گروبر گئے، پھر ان کی وائف سیزیلیا، پھر وکٹوریا، اور پھر وکٹوریا کی چھوٹی بیٹی سیزیلیا۔ جو ہی یہ لوگ ایک ایک کر کے باندھ کی طرف جاتے تو اندر سے کوئی ان پر حملہ کر دیتا اور انہیں جان سے مار دیتا۔ 4 افراد وہیں مار دیے گئے، لیکن قتل یہیں ختم نہیں ہوا۔ قاتل پھر گھر کے اندر آیا۔ وہاں 2 سال کا جوزف اپنے بیڈ میں تھا، اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور نئی میڈ ماریا باؤم گارٹنر کو، جو صرف کچھ گھنٹوں پہلے ہی کام پر آئی تھی، اسے بھی اس کے کمرے میں مار دیا گیا۔ صرف ایک رات میں پورا گھرانہ ختم ہو گیا۔ سب سے ڈراؤنی بات، اب جو بات انویسٹیگیٹرز کو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے، وہ قتل نہیں تھا بلکہ قاتل کا قتل کے بعد رویہ تھا۔ ایویڈنس سے لگتا ہے کہ قاتل مرڈر کے بعد فوراً نہیں گیا، بلکہ کئی دن تک فارم ہاؤس میں ہی رہتا تھا۔ پڑوسیوں نے نوٹس کیا کہ گھر کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا، یعنی کوئی چولہا جلا رہا تھا۔ جانوروں کو کھانا دیا گیا تھا، گائیں اور دوسرے اینیملز بھوکے نہیں تھے۔ کچن بھی یوز ہوا لگتا تھا، یعنی قاتل آرام سے اسی گھر میں رہتا تھا جہاں اس نے 6 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ 1 اپریل کے بعد کئی دن تک فیملی کسی کو نظر نہیں آئی۔ چھوٹی سیزیلیا اسکول نہیں گئی، یہ بات ٹیچرز کو عجیب لگی۔ میل ڈیلیوری بھی ان آنسر رہی، لیکن کسی نے فوراً انویسٹیگیشن نہیں کی۔ 4 اپریل 1922 کو کچھ لوگ فارم ہاؤس پہنچے۔ جب انہوں نے باندھ کا دروازہ کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اندر 4 لاشیں پڑی تھی، ایک کے اوپر ایک۔ پھر گھر چیک کیا گیا، وہاں میڈ اور چھوٹا جوزف بھی مردہ ملے۔ پورے جرمنی میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ آج کے فورینسک ایکسپرٹس کے مطابق انویسٹیگیشن میں کئی بار غلطیاں ہوئیں۔ کرائم سین کو پراپرلی سیکیور نہیں کیا گیا، کئی لوگ گھر کے اندر گھومتے رہے،
ایویڈنس ٹچ کیا گیا، لاشیں موو بھی کی گئیں۔ اس زمانے میں فورنسک سائنس اتنی ایڈوانسڈ نہیں تھی، ڈی این اے ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، فنگر پرنٹ سے بھی زیادہ مدد نہیں ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے امپورٹنٹ کلوز ہمیشہ کے لیے کھو گئے، اور شاید اسی وجہ سے قاتل کا کبھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس نے سالوں تک انویسٹیگیشن کی، 100 سے زیادہ سسپیکٹس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، کئی لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوئی، ٹائم گزرتا گیا، وٹنسز مر گئے، ایویڈنس ختم ہوتا گیا، اور کیس دھیرے دھیرے ایک مسٹری بن گیا۔ 1950، 1960 اور اس کے بعد بھی کیس دوبارہ کھولا گیا، لیکن ہر بار انویسٹیگیٹرز خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ آج ایک صدی گزرنے کے بعد ہنٹر کائفیک مسٹری دنیا کے سب سے فیمس انسولڈ مرڈر کیسز میں شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 6 لوگ قتل ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ قاتل کچھ دن تک فارم ہاؤس میں رہا، ہم جانتے ہیں کہ مرڈر سے پہلے عجیب نشانیاں موجود تھیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ قاتل کون تھا۔ اگر آپ کو اس طرح کی مسٹری اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔